سبحان اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان 21واں پارہ، اس کی آیت نمبر 15 کا ایک بالکل مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آیت کریمہ کے اس حصے میں یہ ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا یہ حصہ ہے جس میں یہ ارشاد ہے، وَاتَّبِعْ، اتباع کر۔ اتباع جو ہے وہ پیروی کا نام ہے، فالوئنگ، پیچھے چلنا، آگے نہیں، پیچھے چلنا، اتباع اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، زبردستی نہیں۔ کوئی زبردستی اگر پیچھے چلے بھی تو اس کا فائدہ نہ پیچھے چلانے والے کو مل سکتا ہے نہ پیچھے چلنے والے کو، کیونکہ زبردستی میں ذوق و شوق تو ہوگا نہیں، نیت بھی نہیں ہوگی۔ تو شعر ہے کسی کا، فیض کیا کرے صحبت جو نہ ہو استعداد، باغ میں جا کے کبھی زاغ خوش الہا نہ ہوا۔ یعنی کوا باغ میں چلا بھی جائے تو خوش الہانی اس میں نہیں آ سکتی، یعنی اس کی آواز میں کوئی اچھائی نہیں آ سکتی، کیونکہ استعداد نہیں ہے، قابلیت، نیت بھی نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی ہوگی، یہ جو اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اتباع کر اس کے راستے کی، سبیلا، سبیل کہتے ہیں راستے کو۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ تو فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، یہ ہوتا ہے معنی۔ سبیل ہے واحد، اس کی جمع ہے سبل، راستے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں، مطلب یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے، اللہ واسطے کی کوشش، ہم اس کو کئی راستے دکھا دیتے، کئی راستے ہدایت کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ بندے کی نیت اگر اچھی ہو اور کسی اچھے کے پیچھے لگ جائے، نیک کے پیچھے، بدماش کے پیچھے نہیں، نیک کے پیچھے، تو پھر وہ نیک بن سکتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ نے فرمایا اس کی راہ چل جو میری طرف آیا ہے، میری طرف رجوع لایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کی طرف اشارہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کی طرف اشارہ ہے، ان کا راستہ راہ سنت و جماعت کہلاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، سنت و جماعت وہ راستہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو ان کے اصحاب کا راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں سنت و جماعت کا راستہ، اور اس پر چلنے والے اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ عرف عام میں ان کو سنی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، پھر اہل بیت پاک، پھر اولیاء کرام، سب اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کا راستہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ نہیں ہے، ساتھ ہے۔ وہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ بنیادی باتیں، بنیادی عقائد دین اسلام کے وہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، اسی پر صحابہ کرام چلتے ہیں، اسی پر اہل بیت اعظام چلتے ہیں، اسی پر اولیاء کرام چلتے ہیں۔ اب ان میں سے جو بھی ان کی پیروی کرے گا تو وہ کسی آیت شریفہ کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، یعنی اس کا راستہ وہی ہوگا جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس طرف جو راستہ جا رہا ہے وہی راستہ اس کو ملے گا۔ آج کا موضوع میرا جو ہے وہ روحانی سلسلہ قادریہ کی تعریف و تشریح ہے۔ روحانی سلاسل جو ہوتے ہیں نا، ان کے نام آپ نے سنے ہوئے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ بڑے سلاسل، یعنی پیشوا سلاسل یہ ہیں، پیشوا سربراہ سلاسل۔ پھر اس کے بعد ان میں سے اور شاخیں نکلتی چلی گئی، کیوں کہ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، گنتی نہیں کر سکتے ہم۔ انبیاء علیہم السلام، ان کا تشریف لانا تو بند ہو چکا ہے، مگر صوفیاء اور اولیاء اللہ، ان کا آنا بند نہیں ہوا، یہ تو ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ ہم انہیں جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ولی اللہ جو ہیں ضروری نہیں کہ ہر ایک کی نظر میں آ جائے۔ بہت سے ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے، اس کے اندر یہ بات انہوں نے کہی، ہزاروں اولیاء مکتوم و صدہا اہل خدمت ہیں، کہ ہزاروں تو وہ ہیں جو مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جن کو لوگ پہچان لیتے ہیں یا جن کے نام لوگوں کو معلوم ہے۔ اب دیکھیے نا، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں مشہور، جو ہزار ہزار سال سے دنیا میں موجود ہیں، یعنی آ کر رخصت بھی ہو گئے دنیا سے، مگر لوگ ان کے نام جانتے ہیں۔ مثلا حضرت سید علی حجویری، داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی آج کے صوفی بزرگ تو نہیں ہے، تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔
شیخ عالم صوفی سلسلے جنیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مرید ہیں آپ حضرت ابو الحسن فضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ نے خود اپنی کتاب میں اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، 1000 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، کوئی 700 سال، کوئی 800 سال. بزرگان دین اولیاء کرام کئی سو سال سے دنیا میں پیدا بھی ہوئے اور رخصت بھی ہو گئے، مگر ان کے سلاسل جو ہے وہ مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں. اب وہ روحانی سلاسل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایک راستہ ہے بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے کا. قادریہ ہو یا چشتیہ ہو یا نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو، ان میں کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے. اور ان کے پیشواؤں میں آپس میں کوئی نزاع تنازع ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے مخلوق کو خالق سے ملا دینا. ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہی نہیں کوئی. کسی ولی اللہ کا ذاتی مفاد تاریخ میں کہیں نظر نہیں آیا، کوئی لالچ نظر نہیں آیا، کوئی سیاسی مفاد نظر نہیں آیا، کوئی حکومت کا منشا غرض نظر نہیں آئی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تذکارات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مقصد تو صرف ایک رہا ہے کہ خلق خدا کو اللہ کا راستہ دکھاتے رہے، شریعت طریقت بتاتے رہے، حقیقت معرفت کا راستہ دکھاتے رہے. انسان بنانے کے لیے وہ دنیا میں آئے. اب جو ان کے پاس چلا گیا اللہ واسطے، دنیا کی غرض لالچ لے کر نہیں، مطلب پرستی کے لیے نہیں، اللہ پرستی کے لیے، تو انہوں نے اس کو اللہ کا راستہ دکھا دیا اور اللہ سے ملا بھی دیا، واصل بحق کر دیا. بڑے بڑے ایسے لوگ ہوئے ہیں دنیا میں. تو قادریہ سلسلہ بھی روحانی سلاسل میں سے ایک عظیم الشان روحانی سلسلہ ہے، اور ایسا سلسلہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر عوام تو عوام ہیں، وہ تو ہم جیسے ہوتے ہیں. خواص کا معنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء اللہ اس سلسلے کے اندر داخل ہیں. سلسلہ قادریہ میں وہ قادری ہوئے ہیں. اب یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا، روحانی سلاسل، یہ کوئی فرقے نہیں ہوتے، اور قادریہ سلسلہ بھی کوئی فرقہ تھوڑی ہے. یہ تو روحانی سلسلہ ہوتا ہے، اسکول آف تھاٹ، یعنی تعلیمات کا ایک ذریعہ، ایجوکیٹ کرنے کے لیے بندے کو روحانی طور پر، اس کی روح کو سیراب کرنے کے لیے. اور اگر کوئی مردہ روح لے کر آئے تو اس کی روح کو زندہ کرنے کے لیے، روح کو جلا بخشنے کے لیے. یہ روحانی سلسلے ہوتے ہیں جو پیشواؤں نے قائم کیے، اور وہ پیشوا جو گزرے ہیں وہ سب اپنے اپنے دور کے اکابر اولیاء اللہ گزرے. جیسے قادریہ سلسلے کے بانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی، نجیب الطرفین، سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے والد کی طرف سے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اپنی والدہ کی طرف سے، الحسنی والحسینی.
وہ بانی ہے سلسلہ قادریہ کے، جو 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، ایران کے صوبے گیلان میں، پھر بغداد میں تشریف لائے اور بغداد میں قیام پذیر رہے اور سلسلہ قادریہ کی بنیاد ڈالی اور اس کو پھیلایا۔ تو آج سلسلہ قادریہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، دنیا بھر میں مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے، مختلف ممالک میں۔ قادریہ سلسلے کے متبعین، فالوورز جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، پھیلے ہوئے، عقیدت مند، مریدین، محبین۔ یہ ان کی خوش بختی ہے کہ وہ اس سلسلے میں داخل ہے۔ ان کا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پہ احسان نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ان پر احسان ہے کہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیا، ان کو شرف بخش دیا، یعنی ان کی قسمت ایسی ہو گئی، حصول برکت۔ کیونکہ ایک ہوتی ہے برکت کا حصول، تو برکت کے حصول کے لیے بھی روحانی سلاسل میں لوگ داخل ہوتے ہیں، اور ایک حصول تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، حصول نسبت کے لیے ہوتے ہیں۔ کیونکہ روحانی سلسلے میں جو بیعت ہوتی ہے وہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ میں اس پر تفصیلاً بات کر سکوں، ویسے تو مختلف اوقات میں کرتا رہتا ہوں، کیا ہے میں نے، اور اس وقت تو مختصر جامع طور پر بات کر رہا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے سلسلہ قادریہ کی اہمیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ چنانچہ سلسلہ قادریہ جو ہے وہ روحانی سلسلہ ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کی نسبت ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس کے پیشوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، جن کے بارے میں بشارت دی تھی حضور غوث اعظم نے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سلسلہ چشتیہ کے پیشوا جن سے پھیلا چشتیہ سلسلہ، وہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ بتائیے کہ دیگر سلاسل کے جو پیشوا ہیں وہ تو حضور سیدنا غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، اور وہ سب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لیوا اور تعریف کرنے والے ہوئے۔ کسی نے حضور غوث پاک پر تنقید نہیں کی۔ اسی لیے کسی سلسلے کے پیروکار کو جو قادریہ سلسلے کا نہ ہو، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر تنقید کرے۔ کیسے کرے گا؟ اس کے پیشوا نے نہیں کی، اس کے امام نے نہیں کی، اس کے سربراہ نے نہیں کی، انہوں نے تو ان کا ذکر بڑی تعریف سے کیا۔ آپ دیکھ لیں، حالات و تذکرات اٹھا کر دیکھیں، جتنے بڑے بڑے صوفیہ نقشبندیہ کے گزرے ہیں، چشتیہ کے گزرے ہیں، سہروردیہ کے گزرے ہیں، ان سب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف و توصیف فرمائی، عربی زبان میں فرمائی، فارسی زبان میں فرمائی، اور دیگر زبانوں میں کیے، تراجم ہوئے ان کے۔ تو کہیں بھی تنقید نہیں پائی جائے گی، تعریف پائی جائے گی۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ تعریف کریں۔ تنقید کرنے کا ہمارا کہاں ہے؟ ہماری تو نظر ہی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پہچانیں۔ کوئی عارف حق سے پوچھے تیری شان، ہر ایک کو ہے معلوم کیا غوث اعظم۔ عارف حق کچھ جان سکتا ہے غوث اعظم کے بارے میں، ہے نا؟ ہر بندہ نہیں جان سکتا۔ تو قادریہ سلسلہ جو ہے
وہ بھی اور دیگر جو روحانی سلاسل ہے کوئی بھی ان میں سے فرقہ نہیں کہلاتا ہے. یہ روحانی سلسلہ ہے, سلسلے ہیں, سلاسل ہیں. اس کو کہتے ہیں اسپریچول آرڈرز. اسپریچول آرڈرز, روحانی سلسلے جو صوفیہ نے قائم کیے لوگوں کو تعلیمات دینے کے لیے. تعلیمات میں فرق ہو سکتا ہے, بنیادی مقصد میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بہت بڑے شیخ گزرے ہیں صوفی. کون؟ مولانا روم ہے نا. علامہ اقبال نے جن کی بہت تعریف کی اپنے کلام میں, ان کے طرز پر علامہ اقبال نے مثنوی بھی لکھی, مثنوی رومی کی طرز پر. تو مولانا روم کا ایک شعر ہے, ہر نبیوں ہر ولی را مسلک لیکتا حق میرود جملہ یکیس. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر نبی اور ہر ولی کا ایک مسلک ہے. مسلک کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک انداز ہے, ایک طریقہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ, ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں انگلش میڈیم, اردو میڈیم, ہے نا. یہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے, طریقہ تعلیم ہے. تو ہر نبی اور ہر ولی کا ایک طریقہ ہے اور اس کے اپنے اپنے انداز ہیں سکھانے کے. مگر مولانا روم فرماتے ہیں لیک تاحق میروت جملہ یکیس, لیکن حق تک پہنچانے کے لیے سب ایک ہے, سب ایک ہے. وہ سب ایک ہے, ان میں کوئی دوئی نہیں, کوئی اختلاف نہیں. اللہ تک پہنچانے کے لیے سارے کے سارے یکجا ہیں, آپس میں سب کا اتحاد ہے, اتفاق ہے. اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی پیشوا کو, کسی سربراہ کو, کیونکہ سب کا مقصد ایک ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یہ جو اللہ نے فرمایا اس کے راستے پر چل جو میری طرف آیا ہے. تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری طرف آیا ہے اس کو اللہ کی طرف لے جائیں, لے کر چلے جائیں. چنانچہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 میں کتاب لکھی تھی قادری نامہ. اس میں آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ سلسلہ قادریہ کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ تو غیر سیاسی روحانی وصول الی اللہ کا ایک سلسلہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اسی طرح اور بھی ہیں. چنانچہ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے سلاسل دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں اور ان کی شاخیں بھی نکلی ہوئی ہیں, ان سب کا مقصد ایک ہونا چاہیے. نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ اختلاف, نہ نزاع, بلکہ ایک مقصد کہ اللہ کے بندوں کو یکجا رکھنا اور اللہ کی طرف ان کو لے کر چلنا, ان کو سکھانا, سمجھانا, انسان بنانا, اچھا مسلمان بنانا, شریعت کی باتیں سکھانا, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, تلاوت قرآن, اس طرف ان کو لگانا اور اس کا شعور ان کے اندر بیدار کرنا. اب دیکھیں نا, کوئی صوفی, کوئی ولی خلاف شرع بات کا حکم نہ دیتا ہے نہ خود اس پر چلتا ہے, ورنہ وہ ولی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ پیر نہیں, وہ مرشد نہیں جو خلاف شرع بات بتائے. وہ تو اس کے اندر تو کوئی اور مسئلہ ہوگا. ہر پیر و مرشد جو حقیقی معنوں میں پیر و مرشد ہوگا وہ تو شریعت کا خود بھی پابند ہوگا اور دوسروں کو بھی پابند بنائے گا. تو سلسلہ قادریہ کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ابتدا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے اور ان کی طرف اس کی نسبت ہے. اور 15ویں صدی کے وسط میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. 470 ہجری میں گیلان میں آپ پیدا ہوئے تھے اور آپ نے سلسلے کو جو نشر و نما دی اور اس سلسلے کی جو بنیاد رکھی تو وہ اس لیے رکھی کہ آپ نے اسماعیلیوں کی تحریک کے رد میں یہ دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا.
باطنیہ فرقے جو تھے ان کے رد میں. چنانچہ اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے پیروکار موجود ہیں، اور صرف عوام نہیں ہے، خواص ہیں، بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ وہ سلسلہ قادریہ کے اندر داخل ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ سلسلہ قادریہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں ذکر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر. اب وہ ذکر جلی بھی ہو سکتا ہے، ذکر خفی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ذکر صوفیہ میں رائج ہے. ذکر جلی یعنی جہری ذکر آواز کے ساتھ، اور ذکر خفی جس کو ذکر قلبی بھی کہا جائے، اندر ہی اندر ذکر ہوتا ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف باہر موجود ہے، انہوں نے اپنے کلام میں ایک جگہ یہ شعر لکھا: وہ ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو، یاد حق ہونا چاہیے. یعنی اس جھگڑے میں نہیں پڑو کہ کون سا ذکر کریں، خفی کریں کہ جلی کریں، کون سا قبول ہوگا. ارے اللہ کے پاس تو نیت سے قبول ہوگا، ورنہ تو نہ خفی قبول ہوگا نہ جلی قبول ہوگا. تمہاری نیت جائے گی اللہ کے پاس. جس نیت سے تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس نیت کو دیکھتے ہوئے تمہاری آواز کو قبولیت عطا فرمائے، تمہارے ذکر کو قبولیت عطا فرمائے. چنانچہ صوفیہ اکرام دنیا میں پھیل گئے، سلسلہ قادریہ کے. خلافت بھی ان کو ملی مختلف بزرگوں سے، تو انہوں نے جگہ جگہ اس سلسلہ قادریہ کو عام کیا، اس کی اشاعت فرمائی. اور بر صغیر میں، ہندوستان میں بھی سلسلہ قادریہ بہت پھیلا ہوا ہے. چشتیہ بھی اپنی جگہ ہے، نقشبندیہ بھی اپنی جگہ ہے، سہروردیہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ان سب سلسلوں میں بڑے بڑے نامور صوفیہ گزرے ہیں. اب سہروردیہ سلسلہ جو ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، ملتان شریف میں جن کا مزار ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ والے. اسی طرح سلسلہ سہروردیہ میں بہت بڑے صوفی شیخ جن کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت حاصل رہی، شرف قبولیت حاصل رہا. کون؟ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ سعدی کہتے ہیں. وہ سہروردیہ سلسلے کے، یعنی پیر و مرید والے. اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ جو بڑے بڑے علماء اور صوفیہ گزرے ہیں، ان کا شعور بیدار تھا. انہوں نے روحانی سلاسل کو جو اختیار کیا، وہ سوچ سمجھ کے اختیار کیا، اندھا دھند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا اور ان کو دل کی آنکھیں عطا فرمائی. اب شیخ سعدی کتنے بڑے صوفی شیخ ہیں، فارسی زبان کے شاعر ہیں، اور ان کی ربائی کتنی مشہور ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ربائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے، حضور نے اس کو پسند فرمایا. بتائیے آپ، ایسے ایسے بزرگ. تو قادریہ سلسلے میں بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. سلسلہ قادریہ کے دنیا بھر میں گزرے ہیں، ہندوستان میں بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور سندھ میں بھی ہیں، اور کراچی شہر میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ فقیر گناہگار کے آبا و اجداد کو یہ شرف عطا فرمایا کہ قادریہ سلسلے کے حوالے سے میرے خاندانی مشائخ نے سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو یہاں پر عام کیا. اور خانقاہ قادریہ علمیہ جو ہے یہ قادریہ سلسلے کی کراچی کی پہلی خانقاہ ہے، اولین، قیام پاکستان سے بھی پہلے کی، جب پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس وقت سے میرے آبا و اجداد نے سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو عام فرمایا. یہ مسجد آپ دیکھیں نا،
قادریہ سلسلے سے محبت کی ایک علامت ہے کہ اس کا نام ہی قادری مسجد ہے۔ اس مسجد کے بانی میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام ہی رکھا قادری مسجد، اور یہ کراچی کی سب سے پہلی قادری مسجد ہے۔ اس سے پہلے کوئی قادری مسجد کراچی میں نظر نہیں آئی، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ 100 سال کا عرصہ گزر رہا ہے اس مسجد کو، 100 سال، 7 سالہ یہ سال ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کی جو تعلیمات ہیں الحمدللہ وہ دنیا بھر میں عام ہیں، اور بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو کوئی نہ فرقہ سمجھے، نہ کوئی شریعت سے الگ سمجھے۔ یہ تو شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے سلسلے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس طرف جمائے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنی جسم سے اور اپنی روح سے دین اسلام کی طرف ایسے جم جائیں کہ ان کی موت بھی دین اسلام پر، خاتمہ بھی ایمان پر۔ چنانچہ آپ دیکھیں بڑی بڑی بشارات سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کی ہیں، اور بڑے بڑے کلام لکھے گئے ہیں، بڑے بڑے اشعار فارسی زبان میں، عربی زبان میں ملتے ہیں، جو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب ہمارے یہاں سالانہ محفل ہوتی ہے نا 11ویں شریف کی، تو اس میں تفصیل کے ساتھ موقع ملتا ہے بیان کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلسلہ قادریہ کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ یہ جو شعر ہے نا ایک میرے جد امجد کا، مجھے قادری کر مجھے قادری رکھ، یہ ہے حق سے میری دعا غوث اعظم۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر کتابچہ ہے ان کا، وہ میں نے شائع کیا تھا، قلمی تھا وہ، اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے، یہ بتا کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بتایا کہ جو قادری نام ہے، قادری لفظ، فرمایا یہ دو طرح سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے قادری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات جو ہے نا، صفاتی نام، صفاتی، ذاتی تو ایک ہے، کیا ہے؟ اللہ، مگر صفاتی تو بہت سارے ہیں نا، رؤوف رحیم سمیع علیم خبیر، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ تو فرمائے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے قادر، القادر۔ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، یعنی قدرت والا۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں آیت ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جو قدرت رکھنے والا اس کو کہتے ہیں قادر۔ تو فرمایا کہ جب کوئی قادری ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا اس میں صفاتی ہے قادر، تو وہ بندہ جو ہے اس قادر کا بندہ ہونے کی وجہ سے قادری کہلا رہا ہے۔ پہلے تو اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ہم قادری ہیں۔ کیوں قادری ہیں؟ کہ ہم قادر کے بندے ہیں، ہمارا رب قادر ہے، ہمارا اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے۔ اب اس نے اپنے ایک بندے کو قدرت عطا فرمائی، بہت ساری قدرتیں عطا فرمائی۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری قوت اور قدرتیں عطا ہوتی ہیں، عطائی کہتے ہیں اس کو۔ تو نام ہے عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ تو اب جو دوسری اس کو وجہ تسمیہ کہنے چاہیے قادری کی، وہ کیا ہے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے جو مرید ہو گئے تو پھر قادری کہلائے۔ یہ دوسری صفت ہو گئی۔ پہلی کیا ہوئی کہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ قادر ہے، تو قادر کے بندے کے ہونے کی وجہ سے قادری، اور پھر عبد القادر کے سلسلے میں داخل ہونے کی وجہ سے قادری۔ تو یہ دونوں خصوصیات جو ہیں اللہ تعالی ہمیں مبارک فرمائے۔
امین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔